ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں, گفتگو آگے لے کے بڑھتے ہیں. امین ثاقب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا سر, مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ جب یہ یوم تکبیر جس کا ہم ابھی ذکر بھی کر رہے تھے, آپ سن بھی رہے تھے گفتگو, تو 28 مئی کے اس دن میں آپ سعودی عربیہ میں موجود تھے. آپ کی کچھ اپنی بھی خوبصورت یادیں ہیں, وہ بتائیے اس دن کے حوالے سے. ہم وہاں یونیورسٹی کے جب اسٹوڈنٹ تھے تو ظاہری بات ہے کہ عرب اپنے آپ کو مختلف سمجھتے ہیں ہم سے, اور یقیناً ہیں بھی, ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے شرف دیے ہوئے ہیں. جی. تو جس دن یہ دھماکے کیے گئے تو وہ ہمارے جو کلاس فیلو حضرات تھے, عرب تھے, وہ ہمیں بڑی گرمجوشی کے ساتھ ملتے تھے اور ساتھ اظہار کرتے تھے اس بات کا, ماشاءاللہ الپاکستان المملکت القویہ القنبلہ النویہ, کہ آج جو ہے وہ پاکستان یقیناً ایک بڑی مضبوط اور قوی مملکت بنی ہے کہ اس کے پاس جو ہے وہ ایٹم بم کی پاور موجود ہے. تو یہ اس وقت ہمارے لیے بہت بڑے فخر کی بات تھی, اور عرب لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ بڑی گرمجوشی کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں. اچھا, تو اس وقت آپ کی کیا کیفیت تھی کہ آپ کو پتہ چلا کہ ملک ناقابل تسخیر دفاع کی طرف آ گیا؟ یقیناً چونکہ وہاں پر تو ہمارے ساتھ انڈین بھی تھے, دوسرے سارے ممالک کے بھی تھے, تو اس وقت یقیناً ہمارے جذبات جو ہیں وہ عرب کے ساتھ جب ہم خاص طور پہ ملتے تھے اور جب وہ ہمیں گرمجوشی کے ساتھ اس بات پہ مبارکباد دیتے تھے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑے فخر کی بات تھی. یقیناً ہونی بھی چاہیے جی, اور یہ ہم چاہتے بھی ہیں کہ جس چیز کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے جی, یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو ہمیں حاصل ہوئی ہے. حالات کچھ بھی ہوں, کسی طرف بھی جا رہے ہوں, اور جیسا بھی بریگیڈیئر صاحب بھی کہہ رہے تھے, بلکہ شیخ صاحب آپ نے سنا کہ تب بھی پاکستانی قوم نے قربانی دی تھی, آج بھی ہم قربانی دے رہے ہیں. تو اس قربانی کا نعم البدل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے, اجر ان کی طرف سے ملتا ہے, باقی سارے معاملات زندگی میں ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. سر فرمائیے گا کہ ان جو 10 دنوں میں جو عشرہ ذی الحج کا ہم ذکر کر رہے ہیں, ان 10 دنوں میں کون سی عبادات کرنی چاہیے, کون سے اعمال کرنے چاہیے, کہ ہمیں صدقہ خیرات زیادہ کرنا چاہیے, قرآن کریم کی تلاوت زیادہ کرنی چاہیے, نوافل پڑھنے, کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ اب چونکہ اعمال صالحہ کی تو لسٹ بہت لمبی ہے, یقیناً یہ اللہ کی طرف سے ہمیں یہ موقع ہے, اصل میں تحفہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تحفہ ہے ہمارے پاس کہ ہم چھوٹے چھوٹے اعمال کر کے عام دنوں میں بھی اپنے رب کو راضی کرتے رہتے ہیں, اور ان دنوں کے اندر اللہ رب العالمین نے خود کہہ دیا کہ مجھے تمہارے اعمال جو ہیں وہ بہت پسند ہیں. تو یقیناً اعمال کا آغاز اور اعمال کے کرنے کے لیے اگر توبہ ان سے مقدم اور پہلے کر لی جائے تو یہ یقیناً ایک بہت بڑی سعادت ہے. تو ان 10 دنوں میں توبہ کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے. کیسے کر سکتے ہیں سر توبہ؟ یقیناً اپنی شرائط کے ساتھ ہے کہ ہم, یہ ضروری نہیں ہے, ہم اکثر میں یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے کون سا کوئی گناہ کیا ہے کہ جو میں توبہ کروں. تو توبہ کے لیے گناہ کا ہونا یا کرنا ضروری نہیں ہے, اور اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے سامنے ہر روز 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں. تو اب رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم تو یقیناً گناہوں سے پاک ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو گناہوں سے پاک رکھا ہے. تو توبہ اصل میں اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے, انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے توبہ کر کے. جب بندہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے. اور وہ حدیث ہے بڑی معروف ہے کہ جس طرح ایک آدمی صحرا میں اگر اس کا اونٹ گم ہو جائے اور اس کو واپس مل جائے تو جتنا خوش وہ بندہ ہوتا ہے, اللہ رب العالمین اپنے بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے بندے کے ساتھ. ٹھیک. اچھا سر فرمائیں گے کہ جو عرفہ کا دن ہے, اس کی جو تاریخی اور روحانی اہمیت ہے وہ کیا ہے؟ عرفہ یقیناً حج کے جو تمام ایام ہیں, یعنی 8 سے ہمارے حج کے دن شروع ہوتے ہیں جی, اور یہ 13 تک چلتے ہیں. تو ان سارے ایام میں جو سب سے افضل ترین دن ہے اور اہم ترین دن ہے, یہ 9 تاریخ کا یعنی یوم عرفہ کا دن ہے, جس میں
جیسے آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو اس دن میں بہت زیادہ معاف کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی ایسے سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کی برسات ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کی، کہ یہ لوگ جو وہاں پر اس میدان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، لباس نہیں ہے، 2 چادریں پہنی ہوئی ہیں، کھلے میدان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اوپر دھوپ ہے، اور یہ ایک ہی ہدف اور مقصد لے کر کے آئے ہوئے ہیں. تو یہ یقیناً اس اعتبار سے یہ دن اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص طور پر جو ہے وہ رکھا ہے اپنے بندوں کی معافی کے لیے، اور بندوں کو موقع ملا ہے اس دن معافی مانگنے کا کہ شام تک وہ وہاں پر موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ سے صرف اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں. اچھا سر، بڑی خوبصورت آپ نے بات کی. مجھے نا ایک چیز سمجھائیں آپ، ہمارے سننے والے دیکھنے والے ان کے لیے بھی ایک بڑی خوبصورت بات پہنچ جائے گی. عرفہ کے دن جو ایکٹیویٹی ہے، جو سارا کام ہے جو حاجی حجاج کرام کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ ذرا بیان کیجیے گا. عرفہ والے دن مطلب اگر سمجھیں تو بالکل کام بہت مختصر ہے. یعنی 10 والے دن کی نسبت ہے یہ جو 9 والا دن ہے، اس میں ہم نے عرفات یعنی میدان عرفات میں پہنچنا ہے، اور یہ زوال کے بعد ہمیں اس میدان کے اندر پہنچ جانا ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں میں اس کی توجہ بھی دلانا چاہوں گا کہ جو مسجد موجود ہے میدان عرفات میں، اس کا کچھ حصہ ایسا ہے جو میدان عرفات میں شامل نہیں ہے. جو اس کا سامنے آگے والا حصہ ہے تو بعض احباب لا علمی کی بنیاد پر وہاں ہی بیٹھے رہتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا نقص ہے. تو میدان کے اندر آنا ضروری ہے. پہلی بات، مسجد میں نہ بیٹھے، میدان میں مسجد کے یعنی آدھا حصہ جو ہے وہ مسجد کا وہ اس سے باہر ہے. کون سا ہے وہ بھی اگر یعنی جہاں پر خطیب جب خطبہ دیتے ہیں حج کا، تو جو آگے والا حصہ مینشن ہے وہاں پر نشان لگے ہوئے ہیں، اور وہاں پر الحمدللہ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ وہاں پر بتانے والے انہوں نے مامور کیے ہوتے ہیں کہ آپ نے لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ جو حصہ ہے یہ عرفات میں شامل نہیں ہے اور یہ عرفات میں شامل ہے. تو ایک تو میدان کے اندر آنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں پر 2 نمازوں کو جمع کر کے پڑھنا، اور پھر اس کے بعد یہ حج کا خطبہ ظاہر بات ہے سنا جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے خاص طور پر یہاں پر اللہ تعالیٰ سے مناجات ہیں. جہاں بھی آپ موجود ہیں، ضروری نہیں ہے کہ کسی خاص جگہ پر آپ نہیں پہنچ پائے تو آپ جو ہے وہ دعاؤں میں کوتاہی کر لیں. اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے نا. جہاں پر آپ موجود ہیں وہیں پر ہی رہ کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی، اور خاص طور پر اللہ سے دعا و التجا، اور یہ مغرب تک جو سارا ٹائم ہے یہ خاص طور پر صرف دعا کے لیے. ٹھیک ہے. یہ تو خوش قسمت لوگوں کو یہ دن مل گیا جو حج پہ گئے اور یہ ساری انہوں نے ایکسرسائز کی، یہ سارے کرنے کے کام. جو نہیں جا سکے اور وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں فضیلت، وہ یہاں پہ بیٹھے یا دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے، وہ کیسے اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. یقین جانے اگر وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ہم گن نہیں سکتے. ایک بندہ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے سفر کر کے اہل خانہ سے جدا ہو کے وہاں پہنچا، اس کو ثواب ملا حج کا اور عمرے کا. خوش بخت وہ تو پہنچ گئے. یقیناً بہت بڑی سعادت کی بات ہے. لیکن ایک بندہ اپنے ہی علاقے کے اندر موجود ہے، اپنے ہی گھر کے اندر موجود ہے، اور گھنٹے 1.5 گھنٹے کے عمل سے وہ حج اور عمرے کا ثواب لے کے گھر واپس آ سکتا ہے. اللہ اکبر. اور اس دن جو معافی مل رہی ہے، اتنی معافی ملی جہنم سے آزادی کی. من صلی الفجر فی جماعت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے، پھر اپنی جگہ وہاں پر بیٹھا رہتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے، جو بھی عمل کرتا ہے، اور سورج نکل آتا ہے اور 2 رکعت صرف نماز ادا کرتا ہے. یعنی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، اپنی جگہ بیٹھا رہا، 2 رکعت سورج نکلنے کے بعد اس نے ادا کی. 3 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کانا کا حجۃ و عمرۃ تامۃ تامۃ تامہ. فرمایا اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے، اور مکمل اور کامل حج اور کامل عمرے کا ثواب. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو دیکھیں کیسا اللہ تعالیٰ کا انعام و احسان ہے کہ وہ تو اللہ نے ان کو وسائل دیے تھے، وہ وہاں پر پہنچے، اور اللہ تعالیٰ سب کو لے کر کے جائے. یقیناً یہ سب کی خواہش ہوتی بھی ہے اور ہونی بھی چاہیے، اور یقیناً یہ جگہ ہی ایسی ہے اور یہ مواقع ہی ایسے ہیں کہ کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ میں 2 بار ہو آیا ہوں تو تیسری بار نہیں جانا، یا 3 بار ہو آیا ہوں تو چوتھی بار نہیں جانا. جتنی بار بھی انسان یہاں پر جاتا ہے وہ شوق کے اندر اضافہ ہی ہوتا ہے، کمی نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہمیں موقع دیا وہاں رہ کر کے. لیکن شوق کے اندر یہ نہیں ہے کہ اب یہ کہ ہم نے بڑے کر لیے ہیں، جیسے کسی بھی علاقے کو بندہ دیکھتا ہے تو کہتا ہے وہ بہت دفعہ چلے گئے. یہ ایسی جگہ ہے کہ یہاں جتنی بار بھی جایا جائے اگلا شوق مزید بڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر موقع دے.
آمین. میں آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا. عبد المنان راسک صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت دے, وہ جب آئے یہاں پہ تو میں گفتگو میں انہیں کہا کہ اللہ کرے, وہ جاتے رہتے ہیں تو میں نے کہا اللہ کرے کہ اس سال ہم بھی چلے جائیں, دعا کیجئے ایک مرتبہ ہماری بھی حاضری ہو جائے. تو انہوں نے بڑے مسکراتے ہوئے کہا کہ نظامی صاحب بس ایک مرتبہ. اور میرے دل میں ہوا کہ دیکھیں یہ تو اپنی اپنی طلب کی بات ہے, ان کی طلب ہے کہ وہ جاتے ہی رہیں, میری طلب شاید یہ تھی کہ چلیں مجھ گناہگار کو ایک مرتبہ سے ہی موقع تو ملے. تو یہ جذبہ ہے کہ آپ جاتے رہیں, وہ بلاتے رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو, آپ ان کے مہمان بنتے رہیں. تو یقیناً یہ بات وہی ہے. ہم آئیں گے عرفہ کے دن کے حوالے سے. ہم جو گفتگو کر رہے تھے کہ وہ تو خوش نصیب پہنچ گئے, وہاں پہ انہوں نے مناجات کی, عبادات کی, اللہ تعالیٰ کو منایا, مغفرت حاصل کرنے کی کوشش کی, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خوش بختی سے دے بھی دی مغفرت, ان کو جہنم سے آزادی دے دی. ایک شخص اپنے گھر میں بیٹھا ہے, اپنے بیڈ روم میں ہے, دعا وہ کر رہا ہے, عبادات کر رہا ہے, لیکن جا نہیں سکا, لیکن عرفہ کے دن میں ہی وہ اپنی مغفرت مانگ رہا ہے اس خاص دن کی نسبت سے. تو کیا اس کے لیے بھی وہی ہوگا جو وہاں پہ موجود لوگ ہیں؟ سر اس دن جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دے دیا, جی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ وہاں نہیں جو پہنچ سکے, وہ اس دن کا روزہ رکھ لیں. اللہ, یہ تو معافی تو مانگنا ہے نا. جی. صرف روزہ رکھا اس دن کا, 9 تاریخ کا, یوم عرفہ کے دن کا, جی. تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ. یعنی یہ دیکھیں, مطلب میں شاید اس میں غلطی نہ کروں, لیکن یہ ہے کہ حاجی جو جب وہاں حج کرنے کے لیے گیا ہے, یہ پچھلے گناہ معاف کروا کے آیا ہے. اور اس روزے والے کو اللہ تعالیٰ نے دلجوئی اس کی یہ کی ہے کہ اس کے 1 سال آنے والے کے بھی گناہ معاف کر. اللہ اکبر, آنے والے کے بھی, آنے والے سال کے بھی گناہ معاف کر دیے. اچھا. صوم یوم عرفہ, فرمایا عرفہ کے دن کا جو روزہ ہے, یعنی 9 تاریخ کا جو روزہ ہے, فرمایا مجھے اللہ رب العالمین سے یقین ہے, چونکہ آپ کی امید یقین کے معنی میں ہے, فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ سے یقین ہے ان یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ. پچھلے سال کے گناہ تو اللہ تعالیٰ نے معاف کیے ہی ہیں, آنے والے سال کے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ کیسی معاف فرما دیتے ہیں. پھر تو یہ لازم کر لینا چاہیے اپنے پہ کہ لازمی رکھیں اس دن کا روزہ. ہم تو مطلب جب یہ دن آتا ہے, اور میں اپنے جو ناظرین ہیں ان سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ بعض اوقات ہماری تھوڑی سی توجہ دلانے سے ہمارے بہت سے عزیز, ہمارے دوست, ہمارے رشتہ دار اس عمل کی طرف آ جاتے ہیں. ہم چونکہ ترغیب ہی نہیں دیتے. جی. ہم نے کئی دفعہ جو ہے وہ پچھلے سالوں میں جو اپنے عزیز رشتہ دار ہیں, رات کو فون کیا کہ بھئی صبح یوم عرفہ کا روزہ ہے تو اس کا اہتمام کریں. جی. اور ہمارے توجہ دلانے سے الحمدللہ بہت سارے ساتھی اور بہت سارے عزیز ہیں فائدہ جو حاصل اس کر دن کی سکتے ہیں. طرف سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں, اور ہمیں یہ کرنا چاہیے. صحیح. اگر وہ روزہ رکھ لیتا ہے ہمارے کہنے پر تو ہمارے روزے کا تو ہمیں اجر مل ہی گیا, جو وہ رکھے گا اس کا بھی برابر کا کیسا بونس ملتا ہے ہمیں. یہ شیخ صاحب آپ دیکھیں کیسا بونس ملتا ہے. میں یہ پوچھنے والا تھا آپ سے کہ جو حج پہ نہیں گئے وہ اس دن کا روزہ رکھ لیں, یوم عرفہ کا روزہ رکھ لیں, کتنا مستحب ہے. اور آپ نے وہ بیان کر دیا تو یہ روشنی تو پڑ گئی اس بات پہ. تو اس کا مطلب ہے رکھنا چاہیے یہ روزہ, اگر آپ رکھ سکتے ہیں یقیناً رکھنا چاہیے, اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے, اور خاص طور پر بچوں کو اس میں ضرور شامل کرنا چاہیے کہ یہ بچوں کی جو آج ہم تربیت کریں گے یہ ان کی زندگی کا حصہ بن جائے گی. ٹھیک ہے. جہاں پہ ہم نے یہ روزے کا ذکر کر لیا, اس دن کے حوالے سے ذکر کر لیا, ان ایام میں جو کوئی مخصوص دعائیں پڑھنی چاہیے میں چاہوں گا وہ بھی بتا دیجئے, تاکہ ہم پورا پیکیج ہی لے لیں نا جی ان 10 دنوں کا. آپ نے بتایا نہیں جا سکے تو یہ کر لیں, روزہ رکھ لیں, دعائیں کریں, کیا ہو سکتا ہے اس میں؟ ظاہری بات ہے اس پر الحمدللہ ہمارے علماء تفصیلاً گفتگو کرتے رہتے ہیں کہ آپ اس میں قرآن مجید کی تلاوت کریں, آپ اس میں اذکار کریں, آپ اس کے اندر جو ہے وہ دعائیں کریں. ایک ایسی عبادت کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق افضل من الصیام والصلاۃ والصدقہ, فرمایا روزہ رکھا بہت بڑا اجر ہے, لیکن یہ عبادت اس سے بھی زیادہ اجر والی. نماز نفلی پڑھی, یہ عبادت اس سے بھی زیادہ افضل. صدقہ آپ نے دیا تو یہ عمل اس سے بھی زیادہ افضل عمل, جو کہ بظاہر یعنی معمول کا عمل لگتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ فرمایا صلاح ذات البین, آپ کے عزیز, آپ کے رشتہ دار, آپ کے دوست احباب جو آپس میں قطع تعلقی کر چکے ہیں,
اچھا ان کو آپس میں صلح کروا کے ان کو آپس میں جوڑ دینا، یہ اللہ رب العالمین کی نظر میں نفلی نماز، نفلی روزہ، نفلی زکوٰۃ سے بھی بہت زیادہ اعلیٰ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اس کی ہمیں اس وقت خاص طور پر ضرورت ہے، چونکہ یہ جملہ پتہ نہیں ہمیں کس نے دے دیا کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، فلاں ہم سے نہ بولے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دیکھیں کتنا فرق پڑتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوموار اور جمعرات کو اللہ کے سامنے اعمال نامے پیش ہوتے ہیں اور رب کریم معاف کرتا ہے اپنے بندوں کو، لیکن جب ایسے بندے کی فائل اور اعمال نامہ اللہ کے سامنے آتا ہے جو دو لوگ آپس میں قطع تعلقی کر چکے ہیں، تو اعلان ہوتا ہے انذروا ھذین حتی یصطلحا، ان کا اعمال نامہ سائیڈ میں کر دو، جب تک یہ آپس میں اپنا معاملہ درست نہیں کرتے اللہ کہتا ہے میں بھی ان کو معاف نہیں کروں گا۔ سر مجھے اجازت دیجیے کہ یہاں پہ ایک آخری چیز آپ سے اور پوچھ لوں۔ ایک تو یہ کہ دو لوگوں کی قطع تعلقی کو آپ جڑوا دیں، صلہ رحمی کر لیں، کسی نے آپ کا اتنا شدید دل دکھایا ہو کہ آپ کہیں کہ یار یہ بہت زیادتی کی ہے، آپ اپنے اس دکھے دل کو پیچھے رکھ کے اللہ کی رضا کے لیے خود چل کے اس کے پاس چلے جائیں۔ نوید بھائی یقین جانیں میں نے ذاتی طور پر اس بات کا تجربہ کیا ہے، ظاہر ہے ہم بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں، فلاں کے ساتھ یہ معاملہ ہے، فلاں کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ رمضان آ رہا تھا، رمضان قریب تھا، تو یہاں پر وہ ظاہر میرے بھائی بھی دیکھ رہے ہوں گے، ان کے ساتھ ہمارا ایک چھوٹا سا معاملہ تھا جس کی وجہ سے آپس میں ناراضی تھی۔ تو میں نے رمضان شروع ہونے والا تھا اور ظاہری بات ہے رمضان میں ہم صلہ رحمی پر جمعے بھی پڑھاتے ہیں، درس بھی دیتے ہیں، تو میں نے اپنی مسز سے بات کی کہ ہم جمعہ پڑھائیں گے، درس دیں گے، لیکن ہمارا اپنا معاملہ یہ ہے۔ کہتی بات تو آپ کی ٹھیک ہے، تو جو آپ کرنا چاہتے ہیں میں آپ کے ساتھ ہوں۔ میں نے بڑے بھائی کو فون کیا، میں نے کہا کہ غلطی میری ہے یا غلطی آپ کی ہے، اللہ کی رضا کے لیے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یقین جانیں کہ جو سکون میں نے اس جملے کے اندر پایا اور اس دن سے لے کر کے آج تک جو احترام اس بھائی کی طرف سے پایا، یہ ایک حاصل کرنے والی چیز ہے جس کی ہمیں جو ہے وہ خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ یقین جانے دل کو سکون ملتا ہے جب آپ کا کسی کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے نا، آپ بڑے سکون کی زندگی گزارتے ہیں۔ اور جب ہم نے پالی ہوئی ہوتی ہیں نا یہ چیزیں فلاں کی اور فلاں کی اور فلاں کے، تو ہم خود آپس میں کڑتے رہتے ہیں، اپنے اندر ہی کڑتے رہتے ہیں۔ جب ہم اللہ کے لیے معاف کر دیتے ہیں تو اللہ ہمیں ایک ایسا سکون عطا فرماتا ہے کہ آپ اس کو ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمیں بھی ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے کہ جہاں پہ اپنی ذات کو پیچھے کر کے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے آپ ایک قدم آگے بڑھائیں۔ تو وہ تو کہتے ہیں کہ تم میری طرف ایک قدم آؤ گے تو میں 10 قدم تمہاری طرف آؤں گا۔ تو اللہ ہمیں ایسا ایک دفعہ ایسا ہوا کہ قباء والوں کا آپس میں کوئی جھگڑا ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلیل القدر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے وہاں قباء میں چل کے گئے، ان کی صلح کروائی اور پھر انہوں نے آپ کی دعوت کی اور آپ اس کے اندر شریک ہوئے۔ تو گویا یہ قولی اور فعلی عمل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل بھی ہے، آپ کا فرمان بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ سر بہت شکریہ، میں شکریہ ادا کروں گا ہمارے ساتھ موجود رہے امین ثاقب صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ، ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ جزاک اللہ سر، جزاک اللہ۔ ایک چھوٹا سا وقفہ ہے جی، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔